ساری میری بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ ہی میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور اب ہمارا ایمان، ہمارا توکل وہ کمزور پڑ رہا ہے، ہم ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، جو اللہ کو راضی کرنے کی ساری جو کوششیں تھی وہ آپ نے کر کے دیکھ لی، لیکن آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا توکل اور بھروسہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور پڑنے لگ جاتا ہے۔ تو آج ان ساری باتوں کا میں آپ کو ایک خلاصہ بتانے جا رہی ہوں۔ آپ اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کا یقین اور توکل جو ہے وہ پھر سے اللہ پہ بڑھ جائے گا، اور دوسری چیز ہے کہ آپ کے دل کو اطمینان اور سکون پہنچ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا کوئی وظائف ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں کسی مقصد کے تحت، ہم میں سے ہر کسی کا مقصد الگ ہو سکتا ہے، تو ہمیں اللہ پہ سب سے پہلی چیز توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم توکل اور ایمان کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ میں اپنی بھی اسٹوری بتاؤں، میں بھی انسان ہوں، ایک عام انسان ہوں۔ تو جب ہم کسی مقصد کے لیے، کسی چیز کے لیے اللہ کو بے تحاشا رو کر پکار رہے ہوتے ہیں، میں خود کبھی پکار رہی ہوتی ہوں، میرے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میں تہجد کا وقت ہو یا نمازوں کا مختلف وقت ہو، میرے آنسو جاری ہوتے ہیں، میری دل کی جو کیفیت ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ جیسے میں اللہ سے ہی باتیں کر رہی ہوں اور اللہ صرف مجھ سے باتیں کر رہا ہو۔ اس ایمان، اس توکل کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ میرا رب مجھے وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ جب اللہ کو پکار رہی ہوتی ہوں اور پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر ہمارا جو بھروسہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ تب کمزور پڑنے لگ جاتا ہے جب ہمیں ریزلٹس جو ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، ہمارا توکل جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے۔ آپ میں سے بہت ساری بہنیں یا بھائی ہیں جو اللہ کو کافی وقت سے کسی چیز کے لیے پکار رہے ہیں، اور پھر جب ہماری جو دعائیں ہیں وہ اس طرح سے قبول نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے قبول ہونی چاہیے، تو ہمارا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے۔ لیکن اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا ہے، ہمارا قصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، ورنہ یہ سارے کام جو ہے شیطان بخوبی کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ جب ہمارا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے اور ہماری دعائیں اس طرح سے یا اس وقت پہ قبول نہیں ہوتی ہیں، تو شیطان ایک طرح سے جس سے انسان مذاق اڑاتے ہیں نا، شیطان اس وقت ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے، ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے اور آ کر ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ کیا ہوا؟ تم تو اللہ پہ پورا بھروسہ کر کے بیٹھے تھے، تم تو کہتے تھے کہ میرا اللہ میری یہ دعا ضرور سنے گا، ضرور پوری کرے گا، کیا ہوا؟ تمہارا تو کچھ نہیں بنا۔ مطلب شیطان آپ کو پوری طریقے سے اپنے گھیرے میں لے کر اور آپ کو اللہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو میں سنا تھا، اس مولانا نے کہا تھا، اس اپی نے کہا تھا کہ اس طرح دعا مانگو تو ضرور قبول ہوگی۔ دیکھیے، دعا قبول ہماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ہم ایمان اور توکل کے ساتھ اور ان سارے شرائط کو پوری کر کے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو پورے دل سے منانے کی کوشش کرنا، اللہ کو ہی پکارنا، یہ ساری جو شرائط ہے، یا پھر اللہ نے جس وظیفوں کے ذریعے سے، جس نمازوں کے ذریعے سے یا جس وقت کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوگی، تو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم انسان ہیں چونکہ، تو ہمارا جو ایمان ہے اس بات پہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے مانگا ابھی ہمیں مل جائے، یا پھر اس طرح سے یہ چیز ہم نے سوچی تھی اس طرح سے ہی مل جائے۔ تو اصل میں جب ہم اپنی بہنوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہن اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، تو ان کی ساری امیدیں کھو چکی ہوتی ہیں، ان کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالی جانتا ہے کہ آپ کو کب اور کیا چیز دینی ہے۔ اصل توکل صرف اس کو نہیں کہتے ہیں
کہ ہم نے اللہ سے دعا کی، استغفار کیا یا نمازیں پڑھی اور اللہ سے مانگا اور وہ چیز ہمیں مل گئی تو ہمارا توکل مضبوط ہو گیا۔ ہمارے توکل کی آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمیں ہو سکتا ہے اس وقت نہ ملے، ہو سکتا ہے ویسی صورت حال میں نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے جس طرح سے مانگا ہے اللہ اس سے بہترین بنا کے عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارا توکل ان مختلف حالات میں ویسا ہی ہونا چاہیے، یوں کہ جیسے ہم نے مانگا۔ سب سے پہلی چیز جب ہم مانگ رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہو کہ ہمیں ضرور ملے گا، بلکہ ایمان ہو کہ جس طرح ہم نے مانگا ہے ویسا ہی ملے گا۔ لیکن اگر ہمیں اس طرح سے نہیں ملتا ہے تو ہمارا ایمان اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے مانگا، اللہ نے نہیں دیا، اب میں کیوں مانگوں، اب تو میرا اور یہ چیز اکثر ہوتی ہیں کہ عبادتوں میں پھر دل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر ہم استغفار کر رہے ہوتے تو استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تہجد پڑھ رہے تو تہجد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اللہ سے بہت زیادہ ہم اس وقت جڑ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز کرنا چھوڑ دیتے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا توکل وہ نہیں، توکل یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ چیز ہمیں نہ ملی تو توکل اصل میں یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہترین وقت، بہترین طریقہ، بہترین چیز کب اور کیسے دینی ہے۔ نہیں ملا تو ہمیں اور زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ صحابہ کا ایمان یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ہماری مانگی ہوئی چیز مل جاتی تو ہم بہت خوش ہوتے، اور نہیں ملتی تو ہم اس سے اور زیادہ خوش ہوتے، کیونکہ ہمیں وہ چیز ملنے والی ہے جو اللہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ تو دونوں صورتحال میں ہمیں اپنے توکل کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دیر کر رہا ہے تو اس کا مطلب انکار نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ضرور دے گا، اور اگر اس طرح نہیں دیا تو اتنے بہترین حالت میں دے گا کہ پھر ہم اپنی دعاؤں پہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو مانگا اللہ نے ہمیں اس سے بہترین دیا ہے۔ تو توکل یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں یہ ایمان رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، وہ میری دعاؤں کو سن رہا ہے، وہ میری دعاؤں کو بہترین وقت پہ قبول کرے گا، وہ میری دعاؤں کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دے گا، وہ میری دعاؤں اچھا برکت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ہماری دعاؤں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ مان لیں ہم نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے 50,000 دے دے، 50,000 دے دے، 50,000 دے دے، وہ 50,000 ہمیں نہیں ملی تو ہمارا ایمان کمزور ہونے لگتا، اللہ سے ہم نے اتنی مدد مانگی اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری دعاؤں کے بدلے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی تھی جس سے ہمارے 50,000 ہمارے پاس سے جانے والے تھے، ضائع ہونے والے تھے، کسی علاج میں کسی چیز میں خرچ ہونے والے تھے، اس مصیبت کو اللہ نے ٹال دی تو ہمارے 50,000 بچ گئے۔ تو یہ بھی ایک دعا کی برکت ہوتی ہے، مختلف صورتحال ہوتی ہے قبولیت کی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا چاہیے۔ کبھی بھی آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جب شیطان آپ کو اپنے گھیرے میں لینے لگ جائے نا، آپ کا عبادتوں سے دل اچٹنے لگ جائے، تو آپ نے اور زیادہ کوشش کرنی ہے عبادت کرنے کی، اور زیادہ کوشش کرنی ہے اللہ کے قریب ہونے کی۔ آپ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں۔ اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی عبادتوں کے بعد، اتنے بھروسے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہترین رزلٹ نہ دے؟ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی پریشانیاں بڑھ گئی ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات بالکل الٹے پڑ رہے ہیں، لیکن آپ اس بات کا تو بالکل یقین رکھیں کہ اتنی دعاؤں کے بعد آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بہترین چیز عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو توکل کا اصل معنی یہی ہوتا ہے کہ ہر حال میں آپ اللہ کے فیصلے پہ بھروسہ رکھیں کہ آپ کا رب بہترین جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہترین کیا ہے۔ میں آپ کو اور مختلف ویڈیوز کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملوں گی، تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔